اللہ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات ولا في الصفات ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى في مقام آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة قال حلق الذكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ الہی گر تو مجھ پہ کرم کی نظر کرے، وہ بات دے زباں پر جو دل پر اثر کرے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ آج آپ حضرات کے سامنے ذکر اللہ کی فضیلت اور اہمیت بیان کرنی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو بہت۔ امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، اور پھر فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ یہاں کثیرہ کی قید لگائی ہے اس لیے کہ منافقین کے صفات ذمیمہ میں سے یہ ہے لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ منافق جو اللہ کا ذکر تھوڑا کرتے ہیں، تو مخلصین کا کام یہ ہے کہ اللہ کا ذکر زیادہ کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی فضیلت اور اہمیت احادیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی،
جیسا بندہ میرے متعلق گمان کرتا میں ایسے ہی کر دیتا ہوں۔ اگر اس کا گمان یہ کہ اللہ تعالیٰ میرا کام بنا دیں گے، اللہ فرماتے میں بنا دوں گا، اور اگر کہتا ہے کہ میرا کام ہو نہیں سکتا، اللہ فرماتے نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کو حسن ظن، اچھا گمان رکھنا چاہیے، رحمت کی امید کرنی چاہیے۔ اور فرمایا انا معہ اذا ذکرنی، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کسی کے ساتھ ایم پی اے، کسی کے ساتھ ایم این اے، کسی کے ساتھ گورنر، کسی کے ساتھ وزیر اعلیٰ، کسی کے ساتھ وزیر اعظم، کسی کے ساتھ صدر مملکت، اللہ کا ذکر کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے ساتھ خود احکم الحاکمین ہیں۔ ایک حدیث میں ہے ما تحرکت بی شفتہ، جب تک ہونٹ میری یاد میں ہلتے رہتے ہیں میں اس ذاکر اللہ کے ذکر کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور فرمایا اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جب بندہ مجھے دل میں اکیلے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اکیلے یاد کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور جب بندہ مجلس میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے ذکرتہ فی ملئ خیر منہ، میں اس کو بہترین مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اور یہ فرمایا اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، بندہ ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں اس کے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، بندہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر عجیب الفاظ فرما اتانی یمشی اتیت ہرولۃ، بندہ چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ تعالی رحمت کس قدر وسیع ہے اور کس قدر وہ رحیم اور مہربان ہے کہ بندہ چل کر آتا ہے اور وہ دوڑ کر آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بت پرست تھا، 450 سال تک بت کی عبادت کی۔ اس کو ایک دفعہ سخت بخار ہو گیا تو اپنے غلط عقیدے کے مطابق وہ بت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تو 450 سال تک تیری عبادت کرتا رہا، میرا بخار تو اتار دے۔ لیکن وہ مٹی یا پتھر کا یا پیتل کا بنا ہوا وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ بھی مایوس اور نا امید ہوا، ٹھوکر ماری، کہنے لگا معلوم ہوتا تیرے پلے کچھ نہیں۔ اسی اثنا میں اس نے پکارا اے رب موسیٰ، اس بندے کا رب موسیٰ کہنا تھا اللہ کی طرف سے آواز ہے لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں، کون سی تیری مشکل ہے کہ میں آسان کر دوں، کون سی تیری حاجت ہے کہ میں پوری کر دوں۔ عرض کی اے رب موسیٰ میرا بخار اترنا چاہیے، اللہ نے حکم دیا بخار اتر گیا۔ اب دل کی کایا تو پلٹ چکی تھی، اب ظاہری طور پر وہ اپنے الفاظ کے اندر اس کو لانا چاہتا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے موسیٰ میں تو 450 سال تک بت کی عبادت کرتا رہا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی پر بل آئے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 100 نہیں، 450 بار۔ اسی اثنا میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، فرمایا اے موسیٰ میرے بندے کو کہہ دے کہ تو 450 سال کی بات کرتا ہے، اگر 4500 سال تک بھی بت کی عبادت کرتا رہا توبہ کر لے، اب بھی میں تیری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی لیے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب اعلان کر دیجئے میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہ بخش دے گا۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ایسی رحیم و ذات و کریم کی ہم یاد سے غافل ہیں، اس کی یاد کرنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک عجیب ہے،
فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب جنت کے باغات کے پاس سے گزر ہو تو چر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی ما ریاض الجنہ، جنت کے باغات دنیا میں کہاں سے آئے؟ فرمایا حلق الذکر، یہ ذکر کے حلقے ایسے ہیں جیسے دنیا میں جنت کے باغات ہوں۔ ایک اور عجیب حدیث ہے، فرمایا ما من عبد، کوئی بندہ ہو، اسلام میں کسی کی تخصیص نہیں، کالا ہو، گورا ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، کارخانہ دار ہو، مالک مزدور ہو، سب افریقی ہو، امریکی ہو، پاکستانی ہو، سعودی ہو، ما من عبد، جو بندہ بھی کیا کام کرے، یقول لا الہ الا اللہ 100 مرہ، 100 مرتبہ کلمہ پڑھے۔ یقول مضارع کا صیغہ ہے جو دوام و استمرار کا تقاضا کرتا ہے کہ جو شخص بھی ہمیشہ 100 مرتبہ کلمہ پڑھے گا، الا ویبعثہ اللہ یوم القیامت ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، فرمایا اللہ تعالیٰ اس حال میں اٹھائیں گے کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ 100 مرتبہ کلمہ پڑھنا کون سی مشکل بات ہے؟ گھر سے مسجد، مسجد سے گھر تک جاتے پڑھ سکتے ہیں، اور فضیلت کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ گویا کہ قیامت کے دن وہ بدر منیر ہوگا۔ ایک اور عجیب حدیث ہے، فرمایا ما من قوم، کوئی قوم ہو، یجتمعون، جمع ہو جائیں اور کیا کام کریں، یذکرون اللہ، جمع ہو کر اللہ کا ذکر کریں، لا یریدون بذلک الا وجہ، اور اس سے مقصود صرف اللہ کی رضا ہو۔ بعض لوگ اجتماعی ذکر کی مخالفت کرتے ہیں، یہاں فرمایا یجتمعون، جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر اللہ کا ذکر کریں، لا یریدون بذلک الا وجہ، اور اس سے مقصود صرف اللہ کی رضا ہو، الا ناداہم مناد من السماء، مگر آسمان سے منادی ندا دیتا ہے، ان قوموا قد غفرت لکم، اب چلے جاؤ میں نے تمہاری بخشش فرما دی، بلکہ فرمایا بدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمہاری برائیوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل کر دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ مغفرت کا اعلان ہے اور گناہ بھی نیکیوں سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ ایک اور عجیب حدیث ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، ان دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح کہ لوہے پر پانی لگ جائے زنگ آلود ہوتا ہے، اسی طرح دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے کہ ساری رات پریشر چلانا آسان، ٹی وی اور وی سی آر دیکھنا آسان، لیکن ذکر کرنا مشکل۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ آپ وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے، تو ان کے دل صاف تھے اور ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ ماں جلا ہوا ہے، یار سے دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ لکڑی کے لوہے کے لیے تو کیا ہوتا ہے، ریگ مار ہوتا ہے، پالش ہوتی ہے، لیکن دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ فرمایا لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کے صاف کرنے والی چیز ہوتی ہے، دلوں کو صاف کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات پاک ہے اس کا نام بھی پاک ہے، جب اس نام پاک کی کثرت ہوگی انشاءاللہ دل بھی پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ اس لیے ذکر کی بڑی ضرورت ہے، اہمیت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے رجل فی حجرہ دراہم یقسمها والآخر یذکر اللہ، فرمایا والذاکر للہ افضل، ایک شخص ایسا ہے اس کی گود میں درہم وہ تقسیم کر رہا ہے اور دوسرا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، فرمایا جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے یہ درہم دنانیر کے تقسیم کرنے والے سے افضل اور بہتر ہے۔ ایک اور عجیب حدیث ہے الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ وازکاھا عند ملیککم، تمہارے مالک کے سامنے سب سے زیادہ دلوں کو صاف کرنے والا، پاک کرنے والا ہے۔ وارفعھا درجاتکم فی درجاتکم، اور تمہارے درجوں کو بلند کرنے والا ہے۔ وخیر لکم من انفاق الذهب والفضہ، سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ ومن ان تلقوا عدوکم فیضربوا اعناقکم وتضربوا اعناق، اس سے بھی بہتر
کہ تم کافروں سے ملو، جنگ کرو، جہاد کرو، تم ان کی گردنوں کو مارو اور وہ تمہاری گردن۔ اس سے بھی بہتر صحابہ نے عرض کی ضرور، آپ نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ان سب سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مال کا خرچ کرنا وقتی ضرورت کی بنا پر ہے، اگر سب امیروں کو خرچ کرنا ضروری نہیں۔ اور جہاد کے متعلق بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ حسن لعین ہی نہیں، حسن لغیر ہی ہے۔ کسی کی گردن کاٹنا، اس کو تڑپانا کون سی اچھی بات ہے؟ اس سے مقصود اگر اعلاء کلمۃ اللہ ہے، اللہ کے ذکر کو بلند کرنا تب بہتر ہے، لیکن اللہ کا ذکر ہر حال میں بہتر ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم بڑے ذی شعور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے پوچھیے کہ عقل مند کون ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے مختلف ہونے میں، کبھی دن بڑا رات چھوٹی اور کبھی رات بڑی دن چھوٹا، کبھی گرمی کبھی سردی، اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں، لیکن کس کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ اور عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ ہے جو کھڑا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور بیٹھا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور لیٹا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا یہ ہیں عقل مند۔ حدیث پاک میں آتا ہے کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، حضور صلی اللہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو گویا کہ یوں سے ایک قرآن پاک میں ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ نماز کی بھی مطلب فرمایا اقم الصلاۃ لذکری یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان ہو جائے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ معلوم ہوتا سب سے مقصود اصل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہر وقت اللہ اللہ کر، ہر وقت اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، ہر وقت اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اسی کے لیے جی، مرے تو اسی کا ہو کے مر، جیے تو اسی کا ہو کے جی، مرے تو اسی کا ہو کر مر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔